نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامه صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النبي. محبت و عقیدت کے ساتھ سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا سیدنا اعلیٰ حضرت امام الانبیاء والمرسلین پیارے نبی مکی مدنی رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں باواز بلند جھوم جھوم کر حج درود و سلام پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعدد كل شيء على ملت وبيده بجمالك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله. حضرات یہ محفل مبارکہ سیدنا تاج الاولیاء قطب زمان حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید محمد عبد القدیر میاں پیلی بھیٹی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید خاص اور خلیفہ خاص پیر روشن ضمیر ولی کامل حضرت مولانا مولوی وزیر الدین شامیاں رضی اللہ تعالی عنہ کے اور کے پاس سے منسلک ہے. یہ دربار وزیری ہے اور یہ دربار یہ آستانہ آپ لوگ مجھے دیکھیے نا موٹر سائیکل پہلی مرتبہ آگے چلے جانے آتی رہتی ہے نا ہمیں دیکھو بھائی. سلیہ شریف میں یہ آستانہ عالیہ وزیریہ در حقیقت دربار سیدنا حضور اللہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ کے فیض کا ایک دروازہ. جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مجھ سے پوچھنے لگے صاحب کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کتاب میں نہیں لکھا، مگر اہل محبت کہتے ہیں، اہل تصوف کہتے ہیں، اہل عرفان کہتے ہیں، جن کے دل روشن ہیں وہ کہتے ہیں، جن کی عقیدت و محبت اپنی بلندیوں پر ہے وہ کہتے ہیں کہ جسے اتنی طاقت نہ ہو، اتنا مال نہ ہو، اتنی دولت نہ ہو، اتنا اثاثہ نہ ہو کہ وہ مدینہ منورہ جا سکے، دربار رسول کی حاضری کر سکے. اتنا مال نہیں ہے اس کے پاس، اتنی دولت نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ دربار غریب نواز میں ہو آئے اس کو وہی فیض ملے گا کہ جو مدینہ منورہ میں ملتا ہے. یہ اہل عرفان فرماتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ پیلی بھیت شریف جا کر دربار اللہ میاں میں برسنے والی رحمتوں کو سمیٹ سکے، اگر نہیں جا سکتا وہاں تو
تو سلیہ کے دربار وزیری میں آ جائے، وہی رحمتیں ملیں گی، وہی برکتیں ملیں گی، وہی عرفان ملے گا، وہی فیضان ملے گا کہ جو دربار اللہ میں ملتا، کیونکہ یہ دربار اسی دربار کی ایک کڑی ہے، یہ آستانہ اسی آستانے کا ایک جز ہے، ایک حصہ۔ جلا دیا بہرحال نہ ادھر پنکھا ادھر ہوگا تو پھر ادھر کو آئے گا، نہیں ادھر جاتا رہے گا۔ تو یہ دربار وزیری بڑی رحمتوں کی جگہ ہے، بڑی برکتوں کی جگہ ہے۔ کوئی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کوئی لمبا موضوع اس وقت چھیڑوں اور کوئی لمبی چوڑی بات میں آپ سے کروں۔ بہت خاص لوگوں کی محفل ہے، خاص لوگ ابھی موجود ہیں، کل کو تو سب عام آ جائیں گے، بہت سارے آ جائیں گے، لیکن آج وہ لوگ موجود ہیں کہ جو بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں، تو ایک دن پہلے آ گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ ارے بھائی شادی میں بپر کون آتا ہے؟ جس کو صرف ہپا کھانا ہوتا ہے، جسے صرف بریانی کھانی ہے، پلاؤ کھانا، اور جو قریبی ہوتے ہیں وہ 2 دن پہلے سے آتے ہیں۔ تو ہم تو سب اس سے وزیری کے باراتی ہیں، قریبی ہے اس لیے 1 دن پہلے آ گئے۔ اب جن کی دعوت ہے آنا تو سب کو ہے نا، تو کل کو سب آئیں گے۔ تو خاص لوگوں کی محفل ہے، ایک مختصر سے خاص بات کرتا۔ ہم اور آپ مرید ہوتے ہیں، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم وہابی کہتے ہیں، تو مرید کیوں ہوا جاتا؟ یہ مرید ہوتے کس لیے ہیں؟ کتنے لوگ بدنام کرتے ہیں پیرانے نظام کو، اصل میں اب نمبر 2 کے پیر بھی دنیا میں بہت گھومنے لگے نا، ڈرامے باز بھی دنیا میں بہت ہونے لگے۔ تو ایک پرانی کہاوت ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتے ہیں، تو ان نمبر 2 کے پیروں کے ساتھ ساتھ بیچارے جو اصلی پیر ہیں ان کی بھی شامت آ جاتی ہے۔ بولے میاں یہ پیری مریدی، بولے یہ سب کھانے کمانے کے ڈر رہے ہیں، یہ سب کھانے کمانے کے بہانے۔ مرید ہونا یہ کوئی دنیاوی اور فرسودہ اور بیکار کا کام نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ 100 سال سے شروع ہو گیا مرید ہونے کا سلسلہ، یہ 150 اور 200 سال سے شروع ہو گیا مرید ہونے کا سلسلہ، یہ 300 400 500 سال سے شروع ہو گیا مرید ہونے کا سلسلہ، ہرگز نہیں، بلکہ مرید ہونا یہ سنت ہے حضرات صحابہ کرام کی، اور پیر بن کر مرید کرنا یہ سنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے پیر کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے جتنے صحابہ کرام تھے یہ پیارے نبی کے دستے مبارک پر مسلمان ہوئے نا، پیارے نبی نے مسلمان کیا، پیارے نبی کے دستے مبارک پر ایمان قبول کیا، سب کو پیارے نبی نے کلمہ پڑھایا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام صحابہ کرام کو کہ جن کو آپ نے اسلام عطا فرمایا تھا، آپ نے ان سب کو مرید کیا۔ مقصد کیا تھا؟ مطلب کیا تھا؟ تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے، میری امت کو یہ قرینہ مل جائے، یہ روایت مل جائے، یہ دلیل مل جائے کہ مسلمان ہونا اور چیز ہے اور کسی مرشد برحق کا مرید ہونا یہ اور چیز ہے۔ مسلمان کب ہوتے ہیں؟
جس نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا مسلمان ہے، بے شک ہے، لیکن کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دینا، کسی اللہ والے سے منسلک ہو جانا، کسی اللہ والے سے جڑ جانا، کسی اللہ والے کا دامن تھام لینا، ارے یہ دامن تھام لینا یہ دنیاوی نقصانوں سے بھی بچاتا ہے اور آخرت میں مشکل کشائی کا راستہ بھی مل جاتا ہے۔ پیر اپنے مرید کی مشکل کشائی دنیا میں بھی کرتا، اپنے مرید کی مشکل کشائی آخرت میں بھی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، 15واں پارہ 15ویں پارے کا دوسرا پاؤ ہے، تیسرا رکوع ہے، یوم یقوم کل اناس بامامہم، بے شک میدان قیامت میں ہر شخص کو اس کے پیر کے ساتھ پکارا جائے گا، اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ امام کا یہاں پر ترجمہ، امام کا یہاں معنی اور مفہوم حضرات مفسرین کرام نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ امام کا مطلب یہ مسجد کا امام نہیں ہے، یہ تو بدلتا رہتا، آج یہاں پڑھو گے، کل کو وہاں پڑھو گے، پرسوں کو وہاں پڑھو گے، کس امام کے ساتھ پکارا جائے گا؟ یہ تو پورا شجرہ پڑھ دیا جائے گا، اتنے امام ہوتے ہیں۔ تو میدان قیامت میں ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اس کا مطلب مسجد کا امام نہیں ہے، بلکہ وہ امام ہے کہ جس کو ہم اور آپ پیر کہتے ہیں، اسے مرشد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میدان قیامت میں ہمیں ہمارے پیر کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم سلسلہ عالیہ قدیریہ والے اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں اور اس چیز کو ملحوظ رکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں جہاں جائیں ہمارے پیر کی نشانی ہمارے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ ارے ہمیں کیا بڑھیا بڑھیا مخملی ٹوپیاں لگانا نہیں آتا؟ ہماری جیب میں پیسے نہیں آئے بڑھیا ٹوپیوں کے لیے؟ بے شک ہے، اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، لیکن ارے جب اس کو سر پر رکھ دیا تو یہ ٹوپی کا بھی کام کرتی ہے اور مشکلوں سے بچانے کا بھی کام کرتی ہے۔ نشانی ہے یہ سرکار حاجی شاہجی محمد شیر میاں کی عطا فرمائی ہوئی نعمت ہے، یہ سرکار اللہ میاں کا فیضان ہے، ارے اس کے اندر سرکار عبد القدیر میاں کا کرم چھپا ہوا ہے، سرکار عبد القدیر میاں سرکار قبلہ عالم کی نظر عنایت چھپی ہوئی ہے۔ ٹوپی کا بھی کام کرتی ہے، مشکلوں سے بچانے کا بھی کام کرتی ہے۔ اپنے پیر کی نشانی رکھو سر پر، اپنے پیر سے کامل محبت رکھو۔ جب تم پیر کی محبت میں مست ہو جاؤ گے، جب تم پیر سے کامل محبت رکھو گے، جب تم پیر سے کامل عقیدت رکھو گے، بلکہ یہ کہہ لو کہ پیر کے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ یہ بڑی مشکل منزل ہے، یہ بڑا کٹھن مقام ہے، پیر کے رنگ میں رنگنا، پیر کے رنگ میں رنگ جانا۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں سیدنا حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا؟ بولو جی جی، ارے بولو یار، سنا؟ دہلی میں ان کا آستانہ، حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کام کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ قوالی گاتے تھے، قوال سے قوال، کام ہی یہ تھا ان کا۔ اور یہ جو طبلہ بنتا ہے نا، طبلہ ایک کھڑا ہوتا ہے، ایک بچھا ہوتا ہے، ٹن 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 ٹن، وہ والا، اور ڈھول تو دونوں طرف سے ہوتا ہے، ڈبا ڈب ڈبا ڈب، یہ طبلہ ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے طبلہ۔ اور ایک ہوتا ہے ستار، کیا جانتے ہو؟ لمبا کھڑا ہوتا ہے
نیچے سے اس سے بہت بڑی مٹی بنی ہوتی ہے اور وہ ایک پوری سے بجتا ہے، سنا؟ اس کو کہتے ہیں ستار. تو یہ طبلہ جو ہے اور یہ ستار یہ حضرت علی خسرو کی بھی ایجاد ہے. گدھے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قوالی ناجائز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے قوالی گانے والے بھی اللہ کے ولی ہیں، قوالی سننے والے بھی اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. کہ سرکار غریب نواز کو اللہ کا ولی نہیں مانتے ہو؟ کہ سرکار خود کو تین بختیار کاکی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے ہو؟ کہ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے ہو؟ کہ سرکار ساکر پاک علاؤ الدین کلیری کو اللہ کا ولی نہیں مانتے ہو؟ اور یہ سارے وہ بزرگ ہیں کہ جن کی ولایت مسلم ہے اور یہ سب کے سب قوالی سنا کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے قوال، بہت بڑے قوال. ایک مرتبہ قوالی گا رہے تھے. قوالی گاتے 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 ایک دم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. خاصا گا رہے تھے. آپ تلک تب چھین لی تو اسے منہ سے نہنا بھی لگا. ان کا اپنا رنگ تھا، مستی میں گا رہے تھے. گاتے گاتے سب چھوڑا، ایک دم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو. کھڑے رہے لوگ حیرت میں کہ بھائی اتنے کھاتے گا رہے تھے، کھاتے کھاتے کیسے کھڑے ہو گئے. خیر تھوڑی دیر گزری، پھر بیٹھے پھر کام شروع کر دیا. سب چھین لی ہو گئے. ہاں ہم تو قوالی والے بنانا ہے، نعت شریف بھی پڑھنی آتی ہے، تقریر کرنی بھی آتی ہے اور موقع لگے تو قوالی گانی بھی آتی ہے. ہاں پھر قوالی گانی شروع. جب کام پورا ہو گیا، قوالی سماپت ہو گئی، محفل برخاست ہو گئی. سنو، تبصرہ بعد میں کرنا، سن لو پہلے بات پوری. جب بات پوری ہو گئی، قوالی گانا بھی عبادت ہے، حضرت امیر خسرو کی سنت ہے. تو لوگوں نے عرض کیا، حضور یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ قوالی گاتے گاتے اچانک کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، بادب کھڑے ہو گئے. نہ آپ کے پیر آئے تھے، نہ کوئی مفتی صاحب آئے تھے، نہ کوئی عالم صاحب آئے تھے، نہ اور کوئی آیا تھا. اچانک آپ یہ بادب کیوں کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو سرکار امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب قوالی گا رہا تھا تو اس دوران میں ایک کتا نکل کے چلا گیا. ایک کتا نکل کے چلا گیا. کہا حضور کتا نکل کے چلا گیا تو آپ بادب کھڑے ہو گئے، کتا نکل کے چلا گیا تو آپ ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کتا نکل کے چلا گیا تو آپ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. تو حضور امیر خسرو ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، وہ کتا کوئی عام کتا نہیں تھا، وہ کتا کوئی بازارو کتا نہیں تھا. ارے اس کتے کا رنگ حضور نظام الدین اولیاء کے کوچے میں رہنے والے کتے سے ملتا تھا. ارے پیر کی گلی میں رہنے والے کتے کے رنگ کا کتا دیکھ لیا تو حضور امیر خسرو ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ارے اس کو کہتے ہیں پیر کے رنگ میں رنگ جانا. تو جب یہ منظر آ جاتی ہے کہ میاں پیر کی گلی میں ٹہلنے والے کتے کو نہیں دیکھا، اس کتے کے رنگ کا کتا دیکھا تو کھڑے ہو گئے. تو رب تعالیٰ نے کیسا اونچا منصب عطا فرمایا، کیسا اونچا مقام عطا فرمایا. جب پیر سے ایسی وابستگی ہو گئی، جب پیر سے ایسی لگن ہو گئی، جب پیر سے ایسی محبت ہو گئی تو پیر نے بھی کیسا نوازا ہے، پیر نے بھی کیسے گلے سے لگایا ہے. حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں اگر رب نے مجھ سے پوچھا کہ نظام الدین نماز پڑھتے تھے، عبادت تھی، فرض تھی، روزہ رکھا،
فرض تھا، زکات دی فرض تھی، اور اعمال صالحہ کیے، اس کا بدلہ مل رہا ہے، اس کا اجر مل رہا ہے، لیکن یہ بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اگر رب نے مجھ سے پوچھا کہ نظام الدین میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں امیر خسرو کو پیش کر دوں گا کہ مولا تیرے لیے امیر خسرو کو لایا، سبحان اللہ سبحان اللہ اس قربان کو لایا۔ تو حضور امیر خسرو پیر کے رنگ میں رنگے تو پیر نے ایسا اجر عطا فرمایا کہ رب کی بارگاہ کے لیے امیر خسرو کو تحفہ بنا دیا۔ بس یہی محبت پیدا کرنی ہے۔ یہاں تو مریدوں کا یہ حال ہے کہ میاں پیر کی گلی کا کتا تو کیا پیر بھی آ جائے تو سوچتے ہیں کہ کھڑے ہوں گے نہ ہوں، سبحان اللہ پیر آ جائے، پیر کی اولاد آ جائے تو سوچنا پڑتا ہے کہ یار کھڑے ہو جائے، یار چھوڑو آئی جائیں گے بیٹھ ہی جائیں۔ ارے پیر ہے پیر، ارے دنیا کا وکیل دیکھا کبھی کچہری کا واسطہ پڑا ہے نہیں؟ بولو کبھی کچہری کورٹ کچہری گئے ہو نہیں؟ یا کچہری کہتے ہیں نا، کچھ اور کہتے ہیں، کچہری کہتے ہیں نا، جب کالے کالے کوٹ والے ہوتے ہیں، دو دو سفید پٹے ڈالے ہوتے ہیں، ہاں کچھ کو چھوڑ کے بڑے ڈالے ہوتے ہیں، اللہ بچائے، کبھی موقع نہ لگے جانے کا۔ آدمی وکیل کے پاس جاتا ہے، وکیل کی چمچہ گیری کرتا ہے، وکیل کے آگے پیچھے گھومتا ہے، وکیل کی ناز برداری کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ کورٹ میں ہمارا وکیل ہے، یہ جج کے سامنے ہمارا وکیل ہے، یہ ہماری بات کہنے والا ہے۔ وکیل کیا ہوتا ہے؟ ارے آپ کی بات ہی تو کہتا ہے کورٹ میں، کچہری میں آپ کا مدعا تو بیان کرتا ہے، کچہری میں آپ کی بات تو جج کے سامنے رکھتا ہے۔ ارے یہ دنیاوی وکیل ہے، یہ دنیا کے جج کے سامنے آپ کی بات پیش کرتا ہے، آپ کی اچھا ظاہر کرتا ہے، آپ کا مدعا رکھتا ہے، تو آپ اس کی ناز برداری کرتے ہو، آپ اس کے آگے پیچھے گھومتے ہو، آپ اس کی ہمبے کرتے ہو، آپ اس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے ہو۔ ارے پیر اس کو کہتے ہیں کہ جو بارگاہ رب العزت میں ہماری مشکل کشائی کا مدعا رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ تو پیر کی کیسی ناز برداری کرنی چاہیے، پیر سے کیسی محبت کرنی چاہیے، پیر کے طلبوں سے کیسے چپ کر رہنا چاہیے۔ پیر بہت عظیم چیز ہے، اگر پیر سے کامل محبت رکھو گے، اگر پیر سے کامل وابستگی رکھو گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی عظمتیں ملیں گی، اور کل میدان قیامت میں تمہاری مشکل کشائی کا سامان بن جائے گا۔ سرکار تاج الفقراء غوث الاغواث حاجی شاہی محمد شیر میاں پیلی بھیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرید حاضر ہوا اور کیا حضور بہت دن ہو گئے آپ سے مرید ہوئے مگر کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے۔ سرکار مرید ہوئے تو بہت دن ہوئے مگر کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ کہا اچھا فائدہ نہیں مل رہا؟ ہاں کہتے ایک کام کرو، ذرا یہ ہتھیلیوں کو رگڑو رگڑو۔ رگڑا، بولے کیا ہوا؟ بولے حضور گرمی پیدا ہوئی۔ ہتھیلی رگڑو گے تو گرمی آئے گی کہ نہیں؟ ہتھیلی رگڑی، بولے کیا ہوا؟ بولے گرمی پیدا ہوئی۔ بولے بس اسی گرمی کا نام فیضان ہے، اسی گرمی کا نام فیض ہے۔ ارے جب تک پیر کی خدمت میں نہیں آؤ گے، پیر کی صحبت اختیار نہیں کرو گے، جب تک پیر کی خدمت نہیں کرو گے تب تک فیضان کیسے ملے گا؟ پیر کی صحبت میں رہو، پیر کے قریب رہو، پیر سے محبت کرو، پیر کی جتنی خدمت کرو گے اتنا زیادہ رب کا فیضان تمہیں ملے گا، رب کا کرم تمہیں ملے گا۔ اسی موقع پر سرکار تاج الاولیاء قطب زمان حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ سید محمد عبد القدیر میاں پیلی بھیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیر سے ملا کرو تو کچھ نظر پیش کیا کرو۔ جب پیر سے ملا کرو کیا کیا کرو؟ ارے بولو، نظر پیش کیا تم لوگ بولتے نہیں؟
انہیں ابھی لگتا لنگر نہیں کھلایا آپ نے، کیا اس کی بول ہی نہیں رہے؟ جب پیر سے ملا کرو تو کیا کرا کرو؟ نظر پیش کیا کرو۔ ایک مرید نے عرض کیا حضور ہم تو بہت غریب ہیں، ہم تو بہت نادار ہیں، ہم تو بہت مفلس ہیں، ہم تو محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار تاج الاولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پیر سے ملا کرو تو نظر پیش کیا کرو، چاہے ایک درخت کا پتا ہی پیش کر دیا کرو۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، کیا ذہن و مزاج عطا فرما رہے ہیں سرکار تاج الاولیاء کہ پیر سے محبت کرو، ارے نظر پیش کرو، نذرانہ پیش کرو، پیر کی خدمت کرو، خدمت کرو گے پیر کی، پیر کا کرم تم پر نازل ہوگا، پیر کی عنایت تم پر نازل ہوگی، پیر کا فیضان تمہیں ملے گا۔ بس میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ پیر سے محبت کرو۔ دربار وزیری ہے، یہ حضرت وزیر الدین شاہ میاں رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار ہے، ان سے مرید ہو، ان سے محبت کرو، ان کی اولاد سے محبت کرو۔ ارے یہ تو ہمارے شجرے میں لکھا ہوا ہے کہ اولاد پیر کو بمنزلہ پیر ہی سمجھنا چاہیے، پیر کی اولاد کو بھی پیر سمجھنا چاہیے۔ اور بلکہ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر جب ذکر کرو، ارے جب ذکر کرتے ہیں تو پیر کا تصور کرتے ہیں کہ نہیں؟ جب ذکر کرو تو پیر کا تصور کرو، اور کسی وجہ سے اگر پیر کا تصور نہ آئے، پیر کی اولاد کا تصور آ جائے تو سمجھ لو وہ بھی پیر ہی کا تصور ہے۔ تو پیر کی اولاد کو بھی پیر سمجھو، اس کا بھی ویسا ہی ادب و احترام کرو کہ جیسے پیر کا کیا جاتا ہے۔ اولاد پیر کا احترام کرو گے، خلفائے پیر کا احترام کرو گے، انشاءاللہ پیر کے فیضان کا ثواب تمہیں ملے گا، اجر تمہیں ملے گا۔ بس کسی کے ساتھ صلاۃ و سلام کھڑے ہو جائیں، بارگاہ